بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سپریم جوڈیشل کونسل کانسٹیٹیوشن 1973 پارٹ 7 چیپٹر 4 آرٹیکل 209 210 211 سپریم جوڈیشل کونسل پروفیسر ڈاکٹر ایاز محمد رانا. So, Part 7 Judiciary 3 چیپٹر. پہلا چیپٹر دی کورٹ اور اپائنٹمنٹ آف دی ججز کے بارے میں، دوسرا سپریم کورٹ، تیسرا جو ہے وہ ہائی کورٹ، اور چوتھا جنرل پروویژن جس میں کنٹمپٹ آف کورٹ، سپریم جوڈیشل کونسل، ٹرائبونلز، بڑے اہم چیزیں موجود ہیں. تو سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے یہ چوتھے چیپٹر میں 209 سے 211 تک ہے، آرٹیکل 209 سے 211 تک ہے. تو یہ اس کو ہم ریگولیٹری باڈی بھی کورٹ کی کہہ سکتے ہیں. آرٹیکل 209 کلاس 5، آرٹیکل 209 سپریم جوڈیشل کونسل کلاس 1. There shall be a Supreme Judicial Council of Pakistan. There shall be a Supreme Judicial Council of Pakistan, in this chapter referred to as the Council. Class 2. The Council shall consist of Subclass A, Class 2, Subclass A, Chief Justice of Pakistan. Subclass B, Article 209, Class 2, Subclass B, بہت اہم ہے. The two next most senior judges of the Supreme Court and two most senior Chief Justices of the High Court. 5 بندے کو مشتمل. ہائی کورٹ جو موسٹ سینئر 2 ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان ہوں گے ان کو وہ لے لیں گے. 2 سینئر موسٹ ججز آف دی سپریم کورٹ ہیں اور 1 چیف جسٹس آف پاکستان ہے. تو یہ کوڈ ان کو سب کو دیکھیں گے. آرٹیکل 209 کلاس 5. If the council or the president is of the opinion that a judge of the Supreme Court or a High Court may be incapable to perform his duties properly, تو ایسی صورت میں وہ فزیکلی یا کوئی بھی صورت ہو تو جوڈیشل کونسل کے پاس کیس جائے گا. یا a judge may have been guilty of misconduct، اگر مسکنڈکٹ کا بھی مسئلہ ہوگا تو اس کو بھی جج صاحب سپریم جوڈیشل کونسل ہی دیکھے گی. اس میں پریزیڈنٹ بھی ڈائریکٹ کر سکتا ہے اور کونسل خود سے بھی موشن لے سکتی ہے. اور ان کی سفارش پر کلاس 6 کے تحت the president may remove the judge on report of the council. کونسل کی رپورٹ پر جج کو وہاں سے فارغ کیا جا سکتا ہے. 209 کلاس 8، آرٹیکل 209 کلاس 8. The council shall issue a code of conduct to be observed by the judges of the Supreme Court and the other High Court. Code of conduct بھی ایشو کر سکتی ہے کونسل آرٹیکل 209 کلاس 8 کے تحت. Power of council to enforce attendance of the person. کسی شخص کا کورٹ میں آنا ضروری ہے تو جو اس میں for the purpose the council shall have the same power as the Supreme Court has to issue directions or orders for securing the attendance of any person or the discovery or production of any document, and any such direction or order shall be enforceable as if it had been issued by the Supreme Court. یعنی جوڈیشل کونسل کی کہ جس طرح سپریم کورٹ کے آرڈرز ماننا ضروری ہے، اس لیے
پیش ہونے کے لیے، ڈاکومنٹس کے لیے، وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس بھی وہی پاور ہے آرٹیکل 210 کلاس 1 کے تحت۔ آرٹیکل 210 کلاس 2 جو ہے وہ اس میں آرٹیکل 204 کی کنٹمپٹ والی پاور جو ہے، یعنی یہاں پہ آرٹیکل 210 کلاس 2 ہے، تو اس میں یہ بیان کیا گیا کہ آرٹیکل 204 contempt shall apply to the council as they apply to the Supreme Court and High Court اور کونسل کے پاس کنٹمپٹ کو اپلائی کرنے کے وہی اختیار ہوں گے جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے پاس ہیں۔ بار آف جورسڈکشن یہ ہے کہ آرٹیکل 211 کے تحت کمیٹی نے جو بھی فیصلے کیے ہیں ان کو کسی کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، انڈر کویسچن نہیں لایا جا سکتا کسی کورٹ میں۔ اس طرح سپریم جوڈیشل کونسل ایک بہت پاورفل ادارہ ہے۔ پاکستان جوڈیشل کونسل پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ہم نے آرٹیکل 209، آرٹیکل 210، آرٹیکل 211 اور 12 پر روشنی ڈالی۔ آرٹیکل 209 کی کلاس 3 اور 4 بھی توجہ طلب ہیں۔ آرٹیکل 209 کلاس 3 کے مطابق اگر کوئی ممبر بذات خود انڈر انکوائری آ جاتا ہے کونسل کے اور وہ کونسل کا ممبر بھی ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کونسل کے اجلاس میں نہیں بیٹھے گا، اس کی جگہ دوسرا ممبر ہوگا، ایک پروسیجر کے تحت وہ آئے گا۔ آرٹیکل 209 کی کلاس 4 کے مطابق اگر کوئی اختلاف رائے ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اکثریت کا فیصلہ جو ہے وہ مانا جائے گا۔ تو ہم نے عدلیہ پر پارٹ 7 کانسٹیٹیوشن 1973 اس کے 4 چیپٹر، پہلا چیپٹر جو کورٹس اور اپائنٹمنٹ آف ججز کے بارے میں ہے، دوسرا سپریم کورٹ، تیسرا ہائی کورٹ اور چوتھا جنرل پروویژن، اس پر تفصیلی لیکچر موجود ہے۔ جو لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس کو سن سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔